عائشہ ہمیشہ سے ایک پرجوش ہنستی مسکراتی لڑکی تھی. اس کی ہنسی میں جان تھی, باتوں میں کشش اور ہر محفل میں وہ زندگی بھر جاتی. اس کے سوشل میڈیا پر خوشیاں بھری تصاویر, آفس میں کامیابی اور شہر کے پوش علاقے میں نیا گھر, سب کچھ ایک مکمل زندگی کی تصویر پیش کرتے تھے. لیکن حقیقت کچھ اور تھی. اندر ہی اندر عائشہ ٹوٹ رہی تھی. پہلے اسے تھوڑی اداسی محسوس ہوئی, پھر نیند غائب ہونے لگی. لوگوں سے بات کرنا بوجھ بن گیا, کام دلچسپ نہیں لگتا تھا اور دل اکثر رونے کو چاہتا. لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے. جب اس نے ہمت کی کسی سے بات کرنے کی تو جواب ملتا, نماز پڑھا کرو, اللہ سے لو لگاؤ, ایمان کمزور ہے تمہارا. عائشہ نے کبھی ڈپریشن کو بیماری نہیں سمجھا. اسے لگا وہ بس تھکی ہوئی ہے یا شاید کمزور. ایک رات جب نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ ایسے ہی فون پر سکرول کر رہی تھی. اچانک ایک پرانی کہانی نظر آئی. اس کے نانا جان جو اب اس دنیا میں نہیں تھے, مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے علم کی باتیں کر رہے تھے. ان کے الفاظ تھے, جب زندگی تمہیں جھکا دے تو سجدے میں گر جاؤ. وہ زمین جس پر تم گرتے ہو وہی تمہیں اللہ کے سب سے قریب کر دیتی ہے. یہ جملہ عائشہ کے دل میں کچھ ایسا پیوست ہوا جیسے کوئی بند دروازہ کھل گیا ہو. اس کے نانا نے بھی زندگی میں بے شمار تکالیف دیکھی تھی لیکن کبھی مایوس نہیں ہوئے. اس رات عائشہ نے برسوں بعد عشاء کی نماز پڑھی. وہ صورتیں بھول چکی تھی, وضو کا طریقہ بھی تھوڑا دھندلا سا تھا, لیکن اس نے ہمت کی. جب وہ سجدے میں گئی تو اس کے اندر ایک سمندر ٹوٹ پڑا. آنسو تھے جو برسوں سے روکے جا رہے تھے, اب زمین پر گر رہے تھے. وہ پہلا سجدہ تھا لیکن وہی اس کی روحانی شفا کی شروعات تھی. اسلامی نفسیات جیسے علم النفس کہا جاتا ہے, انسان کو 3 حصوں میں دیتی ہے. روح اللہ کی طرف سے ایک نورانی حصہ, نفس خواہشات جذبات اور نفس پرستی, عقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. ڈپریشن صرف دماغی کیمیکل کا مسئلہ نہیں بلکہ جب روح نفس اور عقل کے درمیان توازن بگڑ جائے, خاص طور پر روح اپنے رب سے کٹ جائے تو انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے. مغربی سائنس تھراپی اینٹی ڈپریسنٹ اور کاؤنسلنگ کی کرتی ہے جو واقعی اہم ہے, لیکن اسلام کہتا ہے نماز, ذکر اور اللہ سے تعلق بھی علاج ہے. عائشہ نے نماز کو صرف فرض نہیں سمجھا بلکہ شفا کا عمل بنا لیا. ہر عمل میں معنی پایا. تکبیر, اللہ اکبر, جب دنیا کے دکھوں سے بلند ہو کر رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. قیام, ایمان کا موقف, رکوع, عاجزی کا اعلان, سجدہ, روح کا جھک جانا اور اللہ سے قربت کا لمحہ. جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سوچ کا چکر رک جاتا ہے. جب پیشانی زمین سے لگتی ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. عائشہ کے ساتھ یہی ہوا. عائشہ نے اسی رات ایک مسلمان تھراپسٹ سے رابطہ کیا. دعاؤں کے ساتھ اس نے اپنی روح کو غذا دینا شروع کی. قرآن, نماز, توجہ, دعا. صبح فجر کے وقت اٹھنا اب مشکل نہیں رہا. وہ لمحہ اس کے دن کی پہلی دعا بن چکا تھا. اس نے آہستہ آہستہ نئی صورتیں یاد کرنا شروع کی. جمعے کی نماز کی پابندی کی اور دل کھول کر اللہ سے بات کرنے لگی. تھراپی نے سوچ سنواری اور نماز نے روح. یہ روحانی اور نفسیاتی توازن اس کی اصل شفا بن گیا. کچھ ماہ بعد وہ مسجد میں کھڑی تھی, نہ روتی ہوئی نہ خالی بلکہ ایک نئی زندگی سے جڑی ہوئی. اب وہ دوسری لڑکیوں کی مدد کر رہی تھی جو ڈپریشن, انزائٹی یا اداسی سے گزر رہی تھی. اسے اب سمجھ آ گیا تھا نماز صرف فرض نہیں, یہ علاج ہے. سجدہ صرف جھکنا نہیں, یہ اٹھنے کی تیاری ہے. اور اللہ وہ خاموشی میں بھی سنتا ہے. اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں اور خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں, ہر سجدہ واپسی کی شروعات ہو سکتا ہے. ڈپریشن آپ کو خاموش کر سکتا ہے لیکن اللہ وہ خاموشی میں بھی پکار سن لیتا ہے.